السلام علیکم۔ ہم گفتگو کر رہے تھے ذرائع علم پہ۔ گزشتہ ویلاگ پہ ہم نے دیومالا بطور ذریعہ علم پہ تھوڑی سی گفتگو کی تھی، تو آج نہایت اختصار کے ساتھ ہم عقل بطور ذریعہ علم پہ گفتگو کریں گے۔ عقل کی تعریف سے متعلق فلاسفہ، متکلمین اور صوفیاء کرام کو اختلاف ہے، ہر ایک نے اپنے حساب سے عقل کی تعریف کی ہے۔ یہاں پر میں چند ایک تعریفات پیش کرتا ہوں، پھر ہم عقل بطور ذریعہ علم پہ بات کریں گے، اور جب کوئی فلسفی یا کوئی مکتب فکر عقل کو بطور ذریعہ علم اپنے لیے اپنا لے حقائق تک پہنچنے کے لیے، تو وہ عقلیت کا مکتب کہلاتا ہے، ریشنلزم جس کو کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے عقل کی کچھ تعریفات پیش خدمت ہے۔ کشاف اصطلاحات فلسفہ میں عقل کی جو تعریف دی گئی ہے وہ ہے استخراج نتائج کی صلاحیت، موازنہ و مقابلے اور تفکر کرنے کی صلاحیت، بحیثیت ایک ملکہ نفس، ذہن، ارادہ، وجدان، احساس اور حسیت سے مختلف، یعنی بحیثیت ملکہ نفس جو لفظ عقل ہے، یہ ذہن، ارادہ، وجدان، احساس اور حسیت سے ایک مختلف چیز ہوگی۔ محترم علی عباس جلال پوری صاحب نے اپنی کتاب خردنامہ جلال پوری میں عقل کی تعریف اس انداز سے کی ہے کہ انسانی ذہن کی فکر و تدبر کی وہ خاصیت، انسانی ذہن کی فکر و تدبر کی وہ خاصیت جو اسے حیوانات سے ممتاز کرتی ہے اور اس میں خود شعوری پیدا کرتی ہے، تو یہ ان کے نزدیک عقل کی تعریف ہے۔ تہذیب العقائد میں لکھا ہے کہ وہ نفس کی ایک قوت ہے جس کی وجہ سے نفس علوم اور ادراکات کے لیے مستعد ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور تعریف ہے کہ عقل وہ صلاحیت ہے جس سے نادیدہ اشیاء کا فہم حاصل ہو۔ تو یہ چند ایک تعریفات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، بہت ساری تعریفات لوگوں نے کی ہے، یہاں پر میں اس تفصیل میں نہیں جاتا ہوں کہ فلاسفہ نے عقل کی جو تقسیم کی ہے، اس کی جو نظری اور عملی، اور پھر اس کے بعد عقل بالفعل، عقل بالملکہ، عقل مستفاد، اسی طرح پھر وہ جو عقل فعال کا ایک تصور ہے، اس پوری تفصیل میں یہاں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم عقل بطور ذریعہ علم پہ گفتگو کر رہے ہیں، تو میں محدود وہیں تک اپنا آپ کو رکھوں گا۔ جب ہم عقل کو بطور ذریعہ علم لیتے ہیں تو اس سے عقلیت کا مکتبہ فکر وجود میں آتا ہے۔ تو بطور ذریعہ علم عقل جب ہم لیں گے تو عقلیت، تو اس کی کیا تعریف ہے؟ پہلے تو میں نے آپ کو لفظ عقل کی، یعنی جو ہم لفظ عقل استعمال کرتے ہیں انسان کے لیے، اس کی میں نے تھوڑی سی تعریف بتائی۔ اب عقلیت کی تعریف، ریشنلزم کیا ہے؟ کشاف اصطلاحات فلسفہ میں قاضی عبدالقادر صاحب لکھتے ہیں کہ وسیع ترین معنوں میں وہ فلسفیانہ نقطہ نظر جس میں ادراک حسی سے اعلیٰ، یہ ذہن میں رکھیے گا، ادراک حسی سے اعلیٰ، اس سے آزاد اور ماقبل عقل کو ذریعہ علم سمجھا جائے۔ یہ علم کائناتی وسعت کا حامل ہے، اخلاق کا مسئلہ ہو یا سیاسی اصول یا شریعت کے فیصلے ہوں، بذریعہ عقل ان تک پہنچا جا سکتا ہے۔ عقل اس بارے میں جو حکم لگائے اسے قطعی اور آخری سمجھا جائے، فائنل اتھارٹی، حتمی اتھارٹی، آخری جو سند ہے وہ عقل کو تسلیم کرنا، ٹھیک ہے؟ ہر چیز کو پرکھنے کے لیے عقل کو معیار بنانا، یہ ہے عقلیت کی تعریف۔ قاضی قیصر الاسلام صاحب نے عقلیت کی جو تعریف دی ہے وہ یہ ہے کہ فلسفیانہ تفکر کے طریقہ کار میں وہ رجحان فکر جس میں الہام و القاء کو ذریعہ علم نہ مان کر عقل کو ہی ایک معیاری طریقہ فکر گردانا جاتا ہے۔ فلسفیانہ تحریروں میں عقلیت کے اصطلاح کو مختلف طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ اب جب ہم عقل کو حتمی ذریعہ مانیں گے اپنے سوالوں کے جواب کے لیے، حقیقت تک پہنچنے کے لیے، ایبسولوٹ ریالٹی تک پہنچنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ہم روز مرہ زندگی کے اپنے معاملات کو سنبھالنے کے لیے جو عقل کا استعمال کرتے اس مفہوم میں بات نہیں ہو رہی، بلکہ عقل بطور مسلک، بطور مذہب، بطور سورس آف نالج، بطور
یعنی ایک صنعت کے طور پر عقل کو ماننا، اس کو تسلیم کرنا، ہم اس مفہوم میں بات کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے عقل جو ہے وہ اپنا سفر کس طرح سے طے کرتی ہے، تو جو خالص عقلیت پسند مفکرین ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ انسان جو ہے کچھ وہابی یا قبل از تجربی تصورات کے ذریعے عقل جو ہے وہ اپنا سفر طے کرتی ہے۔ یہ جو وہابی تصورات ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ بہت اہم ہے جب ہم عقلیت کی بات کرتے ہیں، عقل بطور سورس آف نالج کی بات کرتے ہیں، تو اس میں وہابی تصورات یا قبل از تجربی تصورات کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ اس مفہوم کی روح سے یعنی جو ہم وہابی تصورات کی بات کرتے ہیں، کچھ اصولوں کو بطور مسلمات تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو بطور مسلمات جن اصولوں کو ہم تسلیم کر رہے ہیں، یہ مسلمات قبل تجربی اور وہابی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تصورات جو ہے قبل تجربی اور وہابی ہوتے ہیں۔ یہ انسان اپنی تخلیق کے ساتھ ان وہابی تصورات کو لے کر آتا ہے اور عقل پھر ان کے ذریعے سفر طے کرتی ہے حقیقت تک پہنچنے کے لیے۔ قاضی صاحب کشاف میں وہابی تصورات کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ذہن کی خلقی کا مطلب جبلی، فطری، پیدائشی، طبعی، ٹھیک ہے، ذہن کی خلقی قوت تفہیم قبل تجربی تصورات فہم، وہ تصورات اور تعقلات جو تجربہ اور اکتساب سے حاصل نہیں کیے گئے، قبل از پیدائش آفاقی اور بنیادی تصورات۔ تو یہ ان عقلیت پرستوں کا یا جو عقلیت پرست مکتب فکر ہے ان کا یہ خیال ہے کہ کچھ وہابی اور قبل تجربی تصورات ہوتے ہیں جن کے ذریعے عقل جو ہے اپنا سفر طے کرتی ہے۔ قاضی قیصر صاحب لکھتے ہیں کہ عقلیت پرست ایک مکتب فکر کی حیثیت سے وہابی تصورات میں یقین رکھتے تھے۔ وہ اس مفروضے سے اپنی فکر کا آغاز کرتے تھے کہ فہم کے کچھ وہابی قوانین اور ابتدائی تصورات ہیں جن کو نفس اپنے اولین آغاز وجود میں ہی گرفت کر لیتا ہے، اور ان ابتدائی قوانین یا تصورات سمیت اس دنیا میں موجود ہوتا ہے۔ مثلا ان ابتدائی قوانین یا تصورات میں زمان و مکان، علیت، لامتناہیت، کاملیت کے تصورات شامل ہے۔ اسی طرح خدا، روح، خیر و شر وغیرہ اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں، کچھ وہابی تصورات ہیں جس کو عقلیت پرست مفکرین کا کہنا ہے کہ انسان اپنی پیدائش کے ساتھ کچھ وہابی تصورات لے کر آتے ہیں۔ اچھا، اب جو عقل کی جو یہ عقلیت کا یہ جو خالص عقلیت کا یہ جو مفہوم ہے، اس کی روح سے حواس کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، ٹھیک ہے، یعنی تجربے اور حواس کی اہمیت نہیں ہوتی ہے اس کے اندر، اور الہام اور وحی اور عقل سے ہٹ کر کسی اور ذریعے اور کسی ذریعے علم کو ماننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ دونوں چیزیں یہاں سے نکل جاتی ہے، حواس کے ادراکات کی بھی حیثیت نہیں ہے، تجربے کی بھی حیثیت نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ الہام اور وحی وغیرہ کو بھی نہیں مانا جائے گا۔ یہ ہے خالص عقلیت، ٹھیک ہے۔ جلال پوری صاحب لکھتے ہیں کہ یہ جو تصور ہے خالص عقلیت کا، یہ جو تصور ہے یہ مثالیت پسند اور تصوریت پسند فلاسفہ اس کو قبول کرتے ہیں۔ اب وہ لکھتے ہیں کہ صداقت صرف عقل میں ہے، یعنی اس تصور کی روح سے صداقت صرف عقل میں ہے، منطقی استدلال میں ہے۔ یہی نظریہ بات میں مثالیت کا خیال غالب بن گیا کہ صداقت عقلی استدلال میں ہے، حواس میں نہیں۔ مادیت پسندی کا اصول یہ ہے کہ حواس کا عالم ہی حقیقی عالم ہے، یعنی مادیت پسند تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حواس کا عالم ہے یہ حقیقی عالم ہے، جس کو ہم اپنے حواس سے جن چیزوں کا ادراک کرتے ہیں وہ حقیقی ہے۔ مثالیت پسندی کی روح سے حواس کا عالم صرف ظواہر کا عالم ہے، یہ حقیقت کا عالم نہیں ہے، حقیقی عالم نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو ہے خالص عقلیت، ٹھیک ہے، اس کے اندر حواس کی اہمیت بھی نہیں ہوتی، تجربے کی اہمیت بھی نہیں ہوتی، اور الہام وغیرہ کو بھی ذریعہ نہیں مانا جاتا کسی لحاظ سے۔ لیکن بعد میں پھر بہت سے ایسے اہل علم اور دانش آئے جنہوں نے پھر اس کے اندر حواس کی اہمیت کو بھی شامل کیا، یعنی وہ کہلائے تو عقلیت پسند ہی، لیکن انہوں نے عقل کے ساتھ ساتھ ان وہابی تصورات کے ساتھ ساتھ انہوں نے حسی ادراکات کو بھی اہمیت دی، ٹھیک ہے۔ اور ان فلاسفہ کے خیال میں ذہن یا صرف تجربہ جو ہے وہ علم کے حصول کے لیے کافی نہیں ہے۔ قیصر الاسلام صاحب لکھتے ہیں کہ مندرجہ بالا تصریحات کی روشنی میں یہ کہنا درست ہوگا
کہ کانٹ یہ ثابت کرنے میں بڑی حد تک کامیاب نظر آتا ہے کہ نہ تو صرف حواس اور نہ ہی محض ذہن علم کے حصول کے لیے کافی ہیں، یعنی وہ اس بات کو اسٹیبلش کرنے میں وہ کامیاب ہوئے کانٹ صاحب۔ کوئی بھی ذی شعور فرد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ علم صرف حواس مدرکہ سے حاصل ہوتا ہے۔ ہم ابھی حسیت پہ جب ہم بات کریں گے تو یہ بات مزید واضح ہوگی۔ اور بالکل اسی طرح یہ کہنا بھی ہرگز درست نہیں کہ عقل علم کے حصول میں کوئی مؤثر کردار ادا نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کانٹ نے عقلیت اور تجربیت یا عقل اور حواس دونوں کو اہمیت دی اور دونوں کا ایک ترکیبی نظریہ پیش کیا۔ تو جب ہم بات یہ کرتے ہیں، اب جیسے ہمارے ہاں عام طور پر یہ بہت معروف ہے کہ اپنا معتزلہ جو ہے وہ ایک عقلی مذہب ہے، تو وہاں پر حالانکہ خالص عقلیت کی روح سے وہ عقلی مذہب نہیں ہوگا، یا عقلی مسلک نہیں ہوگا۔ اسی طرح امامیہ سے متعلق بھی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک ریشنلی عقلی مسلک، ہم اس پہ آگے بات کریں گے جب ہم ان مختلف مکاتب فکر پہ گفتگو کریں گے، تو اس کن معنوں میں ان کو عقلیت پسند کہا جاتا ہے، یا یہ لوگ اپنے آپ کو کن معنوں میں عقلیت پسند کہتے ہیں۔ فلسفے کی روح سے جو خالص عقلیت پسندی کا جو مسلک ہے، اس کی روح سے کسی بھی مذہب کو، کسی بھی الہام وحی کو سند ماننے والا عقلیت پسند نہیں ہو سکتا۔ عقلیت پسندی کا مطلب ہے کہ صرف اور صرف عقل کو ہر چیز کا حتمی اور آخری معیار تسلیم کرنا، ٹھیک ہے۔ یعنی انسان کے جو بڑے سوالات ہیں، جو بنیادی سوالات ہیں، جس سے انسان کا عقیدہ اور فکر تشکیل پاتا ہے، جس سے انسان کا ورلڈ ویو تشکیل پذیر ہوتا ہے، انسان کائنات اور ما بعد کائنات سے متعلق جو اس کے تصورات ہے، اس کے لیے صرف اور صرف عقل کو ذریعہ ماننا، اور اس کو ذریعہ مانتے ہوئے کچھ وہابی اور قبل تجربی تصورات کے اوپر ایمان لانا، اس پہ اعتقاد رکھنا، اس طرح سے یہ عقلیت پسندی کا مسلک کہلاتا ہے۔ اور اس مفہوم میں ان لوگوں کے ہاں عقل جو ہے وہ ایک سورس آف نالج ہے، ایک ذریعہ علم ہے، کہ آپ خالص عقل کے ذریعے ان تمام سوالوں کا جواب تلاش کر سکتے ہیں جو انسان کے بڑے اور بنیادی سوالات ہیں، اور جس سے انسان کی فکر تشکیل پذیر ہوتی ہے، یہ ہے عقلیت، ٹھیک ہے۔ اور کچھ اہل علم نے، جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے حواس کے ادراکات کو عقل کے لیے معاون اور خام مال کے طور پر بھی اس کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اب ہم اگلی ویلاگ کے اندر حسیت یا تجربیت کے اوپر کچھ گفتگو کریں گے کہ حواس کو ذریعہ علم ماننے والے کون لوگ ہیں یا ان کا نقطہ نظر کیا ہے۔ یہ یاد رہے کہ ہم یہاں پر تنقید نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، نہ ہم کسی کو غلط کہہ رہے نہ صحیح، ہم صرف جانکاری حاصل کرنا چاہ رہے کہ انسان نے اپنے بڑے اور بنیادی سوالوں کا جواب تلاش کرنے کے لیے کس کس ذریعہ علم کو اپنایا ہے، اور اس کے ذریعے اس نے اپنے جوابات کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔